बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत 3-4 खबरें आपसे शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपेयर हुए और उन्होंने फर्स्ट टाइम गुफ्तगू की है बराह रास्त सहाफ़ियों से। ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि कल मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर है। इस पे इमरान खान साहब ने 3-4 बातें कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये फवाद चौधरी साहब की मौजूदगी में, यानी कि जो उनकी टीम है मुज़ाकरात कर रही है, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा जी मैंने इनको कह दिया कि सितंबर अक्टूबर, अगर तो सितंबर अक्टूबर की गर्दान पे कायम रहते हैं तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो मुज़ाकरात होने ही नहीं है, मुज़ाकरात ख़त्म। और अगर वो फौरी तौर पर असम्बली तोड़कर, कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है, फिर बातचीत भी होगी, फिर मामलात भी तय किए जाएंगे, हर बात होगी। लेकिन अगर वो सितंबर अक्टूबर की गर्दान पे रुक रहते हैं कि नहीं जी हमने इलेक्शन करवाने हैं सितंबर अक्टूबर में और पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो इसका मतलब है कि वो आइन की पासदारी नहीं चाहते। और खान साहब ने जो बातें की हैं वो मैं आपको 3-4 बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की है। एक बाजवा साहब के बारे में भी की है, उसके पे भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा जो टोला है ये जनरल बाजवा ने मुसल्लत किया है, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक और बात की आज ISPR भी उसमें आया है, जो हामिद मीर साहब और नसीम जहरा साहबा ने गुफ्तगू की थी और कहा था कि जी 25 सहाफ़ियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा साहब ने ये कहा है कि हमारे जो टैंक हैं वो काम नहीं कर रहे, हम दिफाई एतबार से किसी किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे दिफाई हथियार ठीक नहीं है। तो उस पर आज ISPR ने बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि साबिका आर्मी चीफ के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब उसमें उनका स्टेटमेंट आ गया। इसमें बाजवा साहब जो हैं वो 6 साल बाजवा साहब रहे आर्मी चीफ, उसमें बातें ज़ाहिर है बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने की, सहाफ़ियों के साथ भी की और इज्तिमाई तौर पे भी की, इंडिविजुअल में भी की, लेकिन उनको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी और वो बहुत ज़्यादा बोलते थे और बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी कह जाते थे, अक्सर औक़ात बल्कि ऐसी बातें कह जाते थे जो उनको करनी नहीं चाहिए थी। वो हर सूरत में बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते थे, बहुत ज़्यादा बेतकान बोलते थे और इसीलिए अब वो अपने जो कुछ भी उन्होंने बोया है पिछले 6 साल में वो फसल वही काटेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में भी उनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो होंगी। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब ने भी एक बात की है। उनसे पूछा गया कि हामिद मीर साहब ने ये बात की है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई बात करूंगा तो वो एक बैनुल अक़वामी खबर बन जाएगी और बैनुल अक़वामी अखबारात और मीडिया की ज़ीनत बन जाएगी, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उस साइड पे नहीं जाता। बहरहाल मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात कह दी है कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में कि सिर्फ एक ही सूरत है कि फौरी असम्बलियाँ तोड़ें और मुज़ाकरात इसी पे हो सकते हैं, फौरी असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन जो है वो एक ही दिन करवाएं। अगर 14 मई की तारीख गुजर गई और इलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब है आइन जो है वो पामाल हो गया और आइन टूट गया। अब जो बॉल है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में है, क्योंकि आज 3 बजे मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है और इसमें ये एक एज हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये इलेक्शन आज हो, कल हो, परसों हो, 2 महीने बाद हो या 2 महीने पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि PTI अब उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि इलेक्शन जब भी होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नताइज आएंगे। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है कि जो इनका प्लान था इमरान खान को सियासत से उठाकर बाहर फेंक देंगे या उनको वैसे ही खुदा न खास्ता सफाई हस्ती से ही मिटा देंगे, वो सारे का सारा प्लान अब तक तो हो चुका है नाकाम और आइंदा भी उनकी ज़िंदगी को बहरहाल ख़तरा मौजूद है। और ये इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से चलाई जाएगी, कितना मुहतात होकर चलाने की ज़रूरत है, ये सारी बातें अभी कबल इस वक्त हैं कुछ कहना। लेकिन बहरहाल आज जो सेकंड राउंड होगा उसमें जो टीम है फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और सेनेटर अली जफर साहब, वो बड़े क्लियर माइंड के साथ आएंगे और कल तो वो खुले दिमाग के और खुले जहन के साथ गए थे, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो उनको हिदायत दे दी हैं वो उसके अंदर रह के, उसी डोमेन में रह के काम करेंगे, क्योंकि अब वो लंबा नहीं खींचना चाहते। मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं होगा कि ये मुज़ाकरात जो है वो कई दिन तक चलते रहें और आज ये हो रही है बात, कल ये हो रही है। टू दी पॉइंट है कि सबसे पहले असम्बली तोड़ें, कौमी असम्बली तोड़ें, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें और फिर इलेक्शन हम आगे लेके चलते हैं। और उसके लिए इनको मजबूरी है, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी और जिसके ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि इसमें अभी तक कोई दूर दूर तक भी इनका मुकाबला करने वाला नहीं है, वो हुकूमत आके
یہ سارے کٹے جو ہے وہ کھولے گی، جتنے بھی غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں وہ اس پہ آئے گی، اور اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے کہ جو اس وقت جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں آئین کو پامال کرنے کے لیے، جو اقدامات بلکہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ ساری کے ساری موجودہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ ملوث ہے، اور وہ دانستہ طور پہ یہ کر رہا ہے۔ الیکشن کا انعقاد روک کر ہوا ہے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل رپورٹ طلب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کہ 27 تاریخ تک پیسے آنے تھے وہ کہاں گئے، تو اس کی رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی ہے آج الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی کہ 27 تاریخ گزر گئی، ہمیں 21 ارب روپیہ کا فنڈز کا اجرا نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، وزارت خزانہ سے بھی سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ وہ بتائے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور 21 ارب روپیہ کا اجرا کا معاملہ کہاں تک ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا نہیں آئی، اور اب سیکرٹری خزانہ سے پوچھا جائے گا، وزارت خزانہ سے جو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ رقم کیوں نہیں دی۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال میں بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ لوگ ہلکا لے رہے ہیں، سپریم کورٹ کو یہ ہلکا لے رہے ہیں، بہت ہی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا اس میں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے۔ انہوں نے، کیونکہ عمران خان صاحب بہت اسٹریٹ فارورڈ چل رہے ہیں، انہوں نے 2 باتیں کی۔ انہوں نے کہا اگر 14 مئی کی تاریخ گزر گئی تو آئین ٹوٹ جائے گا، اور جنرل باجوہ نے چوروں کو جو مسلط کیا ہے یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہے جی۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی کلیئر کی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے بلکہ آئین سپریم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سب لوگ آئین کے تابع ہیں، وہ خواہ ہم ہیں یا وہ سپریم کورٹ ہے، خواہ وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، خواہ وہ پارلیمان ہے، وہ سب کے سب اس آئین کے تابع ہیں جس آئین نے ان کو یہ اختیار اور ان کے ڈومین مقرر کر دیے کہ آپ کی یہ ڈومین ہے۔ لہذا یہ جو بات کرتے ہیں نا پارلیمان سپریم ہے، تو پارلیمان سپریم نہیں ہے، پارلیمان کو اپنا کام کرنا ہے، سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اپنا کام کرنا ہے، میڈیا کو اپنا کام کرنا ہے، یہ سارے کرنے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، اب وزارت خزانہ کیا رپورٹ سبمٹ کرتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اب ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ سپریم کورٹ ریکارڈ جمع کر رہی ہے کہ اب 14 مئی کے انتخابات، 14 مئی پنجاب میں الیکشن وہ نہیں ہو رہے، کیونکہ ابھی تک فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا، اور فنڈز کا اجرا نہیں کیا جاتا تو 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ اب اور کیوں نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آرٹیکل 189 آرٹیکل 190 یہ دونوں موجود ہیں، اور سپریم کورٹ نے اپنے جو احکامات جاری کیے ہیں اس فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہے کہ تمام محکموں پر لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور الیکشن کا انعقاد کریں۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو اپنا پلو بچا لیا ہے، کیونکہ اس نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے، فنڈز کا اجرا نہیں ہوا، باقی سارے کام جو ہم کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں، اور فائنل فہرست بھی آ گئی ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا پروسیس انٹرنل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس میں مریم صاحبہ کو پتہ نہیں جاری کیا کہ نہیں کیا، کوئی تنور کا نشان ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ نواز کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے تمام امیدواروں کو آزاد چھوڑ دیا ہے انکلوڈنگ مریم صاحبہ، تو شاید ان کو یقین ہے کہ فی الحال الیکشن نہیں ہو رہے، اس لیے بھی ٹکٹ کا اجرا نہیں کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پنجاب میں 300 کی نشستوں میں تقریباً ان کو کوئی 50-60 لوگ ان کو دستیاب تھے جو کہ ٹکٹ لینے کے لیے آئے تھے، باقی نہیں آئے، جو کہ سٹنگ ایم پی ایس تھے وہ بھی سارے کے سارے نہیں آئے ٹکٹ لینے کے لیے مسلم لیگ نواز کا۔ بہرحال تو الیکشن کمیشن نے تو یہ رپورٹ سبمٹ کر دی، اب پیسوں کی آئی نہیں، اب وزارت خزانہ سے رپورٹ مانگ لی ہے، اب وزارت خزانہ آج رپورٹ سبمٹ کرے گی، اور اسحاق ڈار صاحب اس کے وزیر خزانہ ہیں، وہ یقیناً کہیں گے جناب ہمیں پارلیمان نے روکا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ جو جاری نہیں کیے۔ اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب نہیں ہے، جبکہ اس مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 515 ارب روپے کے اخراجات جو بجٹ میں نہیں تھے ان کی منظوری دے چکے ہیں، یعنی کہ 515 ارب روپیہ، اس میں سے 349 ارب مد میں تبدیلی کر کے اور 166 ارب کے اضافی گرانٹ شامل ہیں۔ مسئلہ نوٹوں کی کمی نہیں، ووٹوں کی کمی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ 515 ارب روپے کے اخراجات کے منظوری دی گئی اسی پارلیمان نے، اسی قومی اسمبلی نے، لیکن منظوری نہیں دی گئی تو وہ نہیں دی گئی
بجٹ الیکشن کے انعقاد کے لیے 21 ارب روپے، کہاں 515 روپے اور کہاں 21 ارب روپے۔ اب یہ سارا جب وزارت خزانہ کی طرف سے جواب آ جائے گا۔ اب ایک اور کام انہوں نے کیا، کل جو اعتماد کا ووٹ انہوں نے آنن فانن لیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے پیراگراف میں لکھا کہ بھئی آپ کو تو اکثریت نہیں ہے حاصل، ایک طرف یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں جو 21 ارب روپے کی گرانٹ کی دوبارہ تحریک جو پیش کی گئی وہ پارلیمان سے دوبارہ ریجیکٹ کروائی گئی، مسترد کروائی گئی، دوسری جانب یہ اعتماد کا ووٹ بھی لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اکثریت بھی حاصل ہے، اور حکومت اکثریت حاصل ہونے کے باوجود اس گرانٹ کو منظور نہیں کروا رہی، اس لیے نہیں کروا رہی کہ اس کو الیکشن کروانے پڑیں گے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ دانستہ یہ ایکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اکثریت، انہوں نے یہ الٹا پھنس گئے ہیں وہ کہ ہمیں اکثریت بھی حاصل ہے، اور کل کو سپریم کورٹ کہے گی بھئی آپ کو تو اکثریت حاصل ہے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ یہ گرانٹ ہم نے منظور نہیں کرنی، اس لیے یہ ریجیکٹ کروائی گئی ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں انہوں نے اپنے حساب سے تو بہت کیا تھا، بہت اچھا کھیل کھیلا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ پھنس گئے ہیں۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کے وزارت خزانہ کی رپورٹ آ جائے گی، الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اب سپریم کورٹ جو ہے آگے بڑھے گی، اور وہ آگے بڑھنا صرف یہی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے گی، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہونا ہے، الیکشن کمیشن نے رپورٹ سبمٹ کروا دی ہیں، وزارت خزانہ کی رپورٹ آ جائے گی، انہی رپورٹس پہ ہی یہ معاملہ آگے چلا جائے گا اور کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اور جو تقاریر یہ کر رہے ہیں، پھر ایک اور بات، ان کو اندر سے یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ کل شہباز شریف صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کو جو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دو شرارتی اینکرز کو بلایا اور ان کو بلا کر یہ کہا کہ جناب یہ خبر چلائیں کہ بہت اندر کی خبر ہم دے رہے ہیں، بہت اندر کی خبر وہ کہ ججز کو بلایا جا رہا ہے پارلیمان میں، چیف جسٹس کو بلایا جائے گا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بلایا جائے گا، اور جسٹس منیب اختر صاحب کو بلایا جائے گا استحقاق کمیٹی میں۔ اب یہ خبر باقاعدہ طور پہ ایک اسپیشل یکدم ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ اور ایک اسپیشل بلیٹن چلوایا گیا، چھوٹا سا سیگمنٹ 15-20 منٹ کا تھا، اس میں ساروں کو بلایا گیا، ان میں سے ایک شرارتی لوگ بھی تھے، انہوں نے پھر یہ میسج کنوے کیا کہ جناب ہم یہ کرنے لگے ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، نہ اس میں آئین کی میں کوئی گنجائش ہے، نہ قانون میں گنجائش ہے، ان کے کہنے پہ تو یہ افسروں کو جو بلاتے ہیں وہ افسر آئیں نہ آئیں، یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ آج تک استحقاق کمیٹی نے ایک بھی معاملہ جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکٹ نہیں کر سکی، کیونکہ اس کا کوئی ہے نہیں، یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، تو اس لیے ججز کو ڈرایا دھمکایا ابھی بھی جا رہا ہے، تو اس پہ ذرا آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ بہرحال کیس معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ہوگا جی نیکسٹ ویک۔ آج تو فرائیڈے ہے اور کل آف ڈے ہے، چیمبر ورک تو ہوگا، لیکن منڈے کو انشاءاللہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ آگے بڑھے گی۔ یہ ہے جی اب تک کی معلومات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔